بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کے جو اردو ناول ہیں ان سب کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے کتنے ناول لکھے ہیں اور کب کب وہ شائع ہوئے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا ناول ہے ان کا وہ ہے میرۃ العروس۔ ان کا پہلا ناول میرۃ العروس ہے۔ یہ کتاب اپنی بیٹی کو اردو سکھانے کے لیے لکھ کر دیتے تھے۔ ایک انگریز افسر کی فرمائش پر اس کو چھپایا گیا اور حکومت کی طرف سے انعام بھی دیا گیا۔ عام لوگ اسے اکبری اصغری کا قصہ اور مولوی صاحب کو اکبری اصغری والے مولوی صاحب کہنے لگے تھے۔ یہ ناول لڑکیوں کی تربیت کے سلسلے میں ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک معمولی لڑکی کس طرح ایک گھرانے کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ناول 1869 میں شائع ہوا۔ اس میں اصغری اور اکبری دونوں بہنوں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اکبری جیسا کے نام سے ظاہر ہے بڑی بہن ہے اور لاڈ اور پیار نے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ وہ ضدی اور پھوہڑ ہے۔ اس کی شادی عاقل نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے۔ اپنی عادتوں کی وجہ سے اکبری گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے۔ سسرال میں ہر ایک آدمی اس سے نفرت کرتا ہے۔ چھوٹی بہن اصغری اس کی ضد ہے۔ خوش مزاج، خدمت گزار اور سلیقہ مند ہے۔ عاقل کے چھوٹے بھائی کامل سے اس کی شادی ہوتی ہے۔ اس کے قدم رکھتے ہی یہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ دراصل اس ناول میں مصنف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جن بچیوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ زندگی میں بہت کامیاب رہتی ہیں۔ سر سید احمد خان اس ناول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نذیر احمد نے میرۃ العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے۔ اس ناول کے دیگر کردار محمودہ، ماما عظمت، حسن آرا ہیں۔ دوسرا ناول ہے ان کا بنات النعش۔ 1872 میں یہ شائع ہوا۔ بنات النعش میرۃ العروس کے 3 سال بعد شائع ہوا۔ اس کا موضوع بھی خانہ داری کی تربیت اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ اس کا مرکزی کردار حسن آرا ہے، جو اصغری کے ایک قائم کیے اسکول میں تعلیم پا کر زندگی میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے معلومات عامہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسے میرۃ العروس کا حصہ دوم سمجھنا چاہیے۔ اگلا ہے توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح مولوی نذیر احمد کا تیسرا ناول ہے جس کو ان کا شاہکار کہنا چاہیے۔ 1877 میں شائع ہوا۔ یہ تربیت کے بارے میں ہے۔ اس ناول کے ذریعے حقیقت روشن کی گئی ہے کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں ہے، اس کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہوں۔ نصوح ایک خواب دیکھنے کے بعد اپنے پورے خاندان کی اصلاح پر متوجہ ہوتا ہے مگر اپنے بیٹے کلیم کی اصلاح میں ناکام رہتا ہے۔ نصوح نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کی تھی۔ شہر میں ہیضہ پھیلا، نصوح خود بھی بیمار ہوا۔ اسی دوران اس نے ایک خواب دیکھا کہ حشر کا ایک میدان بپا ہے، ہر ایک کے اعمال کا حساب ہو رہا ہے۔ اس موقع پر نصوح کی جھولی خالی ہے
بیدار ہوا تو وہ اپنے خاندان کی اصلاح پر کمر بستہ ہو گیا۔ یہ ناول 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک اصلاحی ناول ہے۔ اس ناول کے اہم کردار ہیں: نسو خاندان کا سربراہ ہے، فہمیدہ نسو کی بیوی ہے، کلیم نسو کا بڑا بیٹا ہے، نعیمہ نسو کی بڑی بیٹی ہے، حمیدہ نسو کی منجلی بیٹی ہے، صالحہ کلیم کی خالہ اور خالہ زاد بہن اور نعیمہ کی سہیلی ہے، علیم نسو کا منجلا بیٹا ہے، مرزا ظاہر دار بیگ کلیم کا پھکڑ دوست، فطرت فسانہ مبتلا میں مولوی نذیر احمد کا چوتھا ناول ہے جو 1885 میں شائع ہوا۔ اس ناول کا موضوع تعداد ازدواج ہے، مطلب ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس ناول میں اس کی خرابیاں ظاہر کی گئی ہیں۔ ناول کے مرکزی کردار مبتلا کی پرورش اچھے ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے۔ والدین نے یہ سوچ کر اس کی شادی کر دی کہ شاید وہ شادی کے بعد سمجھ جائے، مگر وہ ایک عورت ہریالی کو ماما کے بھیس میں گھر لے آیا تھا۔ آخر میں سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سوتنوں کے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ مبتلا گل کر مر جاتا ہے۔ اس ناول کے کردار ہیں: مبتلا، میر متقی، ہریالی، غیرت بیگم، سید ناظر، سید حاضر اور عارف۔ ابن الوقت 1888 میں شائع ہوا۔ ابن الوقت مولوی نذیر احمد کا ایک دلچسپ ناول ہے جو فسانہ مبتلا کے 3 سال بعد شائع ہوا۔ اس ناول میں انگریز معاشرت کے اندھا دھند تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ دوسروں کے رہن سہن کی نقل کرنے والا آخر پچھتاتا ہے۔ ابن الوقت جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے، انگریزوں کی نکالی کرتا ہے۔ اس کا بھائی حجت الاسلام نے اس کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہیں آتا۔ آخر کار اس کو شرمندہ ہونا پڑا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن الوقت کے پردے میں سر سید پر چوٹ کی گئی ہے اور حجت الاسلام کے پردے کے پیچھے خود مولوی نذیر احمد ہیں۔ اس ناول کے دیگر کردار ہیں: نوبل صاحب، مسٹر شارپ۔ اگلا ہے ناول ایامہ۔ ایامہ 1891 میں شائع ہوا۔ اس ناول کا موضوع بیوہ عورتوں کا عقد ثانی ہے۔ ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے۔ ابن الوقت جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے، انگریزوں کی نکالی کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچھے سے ریپیٹ ہو گیا، اس کو آگے کرتے ہیں۔ آگے ہے ایامہ۔ اس ناول کا موضوع بیوہ عورتوں کا عقد ثانی ہے۔ ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے، مولوی صاحب اس ناول سے پہلے بھی اس کے خلاف آواز اٹھا چکے تھے، مگر اس ناول میں انہوں نے بیوہ عورتوں کی مشکلات کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ آزادی بیگم اور جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے بیوگی کا درد سہا تھا، اس لیے خود کو بیواؤں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہے، لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتی ہے اور مرنے سے پہلے ان کے حالت زار پر ایک دردناک تقریر کرتی ہے۔ تو یہ تھے مولوی نذیر احمد کے 6 ناول۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔
مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔